بسم اللہ الرحمن الرحیم. کراچی صوبہ نامنظور کراچی صوبہ نہیں بننا چاہیے. یہ بات آپ کے سامنے ایک اردو اسپیکنگ نیا سندھی، میں اپنے آپ کو نیا سندھی سمجھتا ہوں صاحب. میں یہ مہاجر اور یہ میرے والدین نے ہجرت کی تھی، وہ مہاجر تھے، میں کہاں سے مہاجر آیا. تو اپنی سوچ فلسفی ہے. اچھا، میں آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھنا چاہتا ہوں، شاید آپ قبول کریں شاید نہ کریں. اچھا دیکھو، جب کوئی نیا نظریہ یا نئی بات آپ کے سامنے آتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ اس کو فوراً قبول کر لیں، کہیں جی اب آپ کی بات بہت اچھی ہے، آئیے یہ اپلائی کر لیں. نہیں، اس کو تو وہ بہت ٹف ٹائم دیتے ہیں، اس کی مخالفت کرتے ہیں. یہاں پر کچھ گزارشات ہیں آپ کے پیش نظر لانا چاہتا ہوں، اگر آپ غور کے قابل سمجھیں. پوائنٹ نمبر 1. اچھا، میں ذرا فاسٹ فارورڈ چلوں گا، صرف بلٹ پوائنٹس کی شکل میں بات کریں گے. آپ مجھ سے کہیں، جب میں جو بات میں کہنے جا رہا ہوں، آپ بہت سارے الزامات لگا سکتے ہیں، سوالات اٹھا سکتے ہیں. نمبر 1، آپ مجھ سے کہیں کہ آپ تو وہاں بیٹھے ہیں، یہ بات کر رہے ہیں، بات کرنی ہے تو یہاں پر آئیے. کیا وہ ان کا شعر تھا، قصر عالی سے اتر کر نیچے آؤ، بلندی سے ہمارے قد کا اندازہ نہیں ہوگا. اچھا، شاعری نہ شروع ہو جائے. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2، آپ کا فارمولہ قابل قبول نہیں ہے فائق صاحب، اور قابل عمل بھی نہیں ہے. پوائنٹ نمبر 3، آپ ہم سے ہماری شناخت MQM چھیننا چاہتے ہیں. پوائنٹ نمبر 4، آپ کو ہم سے کیا ہمدردی ہو سکتی ہے؟ آپ تو خود کو مہاجر تک نہیں کہلانا چاہتے، نیا سندھی کہتے ہیں، جبکہ سندھی آپ کو قبولتے بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ سارے آپ کے الزامات بجا ہیں، آپ یہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو مجھ سے اختلاف کا جو حق ہے، میں آپ کے اس حق میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. لیکن یہ ذرا عزت و احترام سے کیجیے گا، دوسرا طریقہ نہ اختیار کر لیجیے گا. اچھا دیکھیے، مجھے آپ کی لیڈرشپ پر کوئی شبہ نہیں. ڈاکٹر فاروق ستار ہوں یا ڈاکٹر مقبول صدیقی ہوں یا ہمارے ڈاکٹر مصطفیٰ کمال ہوں، ٹھیک ہے نا، یہ سارے لوگ وہ لوگ ہیں کہ ان کی صلاحیتوں پہ فخر کیا جا سکتا ہے، فخر کرنا چاہیے. یقین کیجئے، میں آپ سے کہتا ہوں، آج اگر آپ ڈاکٹر فاروق ستار کو پاکستان کا وزیر خارجہ بنا دیں تو یہ موجودہ وزیر خارجہ سے 100 گنا زیادہ اچیومنٹ کر کے دکھائیں گے. میں گارنٹی لگاتا ہوں اس بات کی. اگر آج آپ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کو پورے پاکستان کا وزیر داخلہ لگا دیں، یہ موجودہ وزیر داخلہ سے 200% زیادہ بہتر کام کر کے دکھائیں گے. مجھے پتا ہے ان کی صلاحیتوں کا. اگر آپ مصطفیٰ کمال صاحب کو اگر آپ پورے ملک کا انتظام سپرد کر دیجئے تعمیرات کا، یہ آدمی 1 سال کے اندر پاکستان کی صورتحال بنا دے گا، ایک نیا شیپ دے دے گا. ان کی صلاحیتیں یہ ہیں. لیکن یہ پاکستان کی بدنصیبی ہے کہ صلاحیت والے انسان کو کچلا جاتا ہے، اس کو راستہ نہیں دیتے. آپ کو راستہ نہیں ملے گا، چاہے آپ جیوے پاکستان گا دیں، چاہے آپ چھکا مار دیں، چاہے آپ ایٹم بم بنا کے دے دیں، پھر بھی آپ کو راستہ نہیں دیں گے. راستہ نہیں ملے گا. آپ کچھ بھی کر لیں، راستہ نہیں ملے گا. اچھا، جب یہ صورتحال ہو تو اس پہ غور و خوض کرنا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے راستے کیوں بند ہیں. اس کی میں آپ کے سامنے کچھ بات رکھنا چاہتا ہوں. اچھا دیکھو، ہماری بھی اپنی بھی غلطیاں ہیں نا. ایک تو جب آپ نے MQM بنائی تو آپ نے اپنے گرد ایک دیوار کھڑی کر لی. آپ کو مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ بریجز بنانے چاہیے تھے، ان میں چلے جانا چاہیے تھا. آپ نے اپنی جماعت بنا کے اپنے آپ کو ایک مخصوص کمیونٹی بنا دیا، اور ظاہر سی بات ہے پھر اس کے نقصانات ہوتے ہیں. آپ محدود ہو گئے. پھر اس کے بعد آپ نے کوشش کی کہ آپ اس کو متحدہ کا نام دیں، اور آپ نے دیا، اور آپ نے کوشش بھی کی، لیکن آپ کی قبولیت نہیں ہوئی. ایک دفعہ جب ذہن میں تصویر بن جائے نا، ایک دفعہ آپ ٹیگ لگ جائے تو اس کو اتارنا بڑا مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل کام ہوتا ہے. آپ کے ساتھ یہ ہوا. اچھا، میں یہاں پہ ڈیموکریٹ پارٹی میں اکثر کینڈیڈیٹس کی ان کی میٹنگز اسٹریٹجی بنانے اس میں جاتا ہوں. تو ایک یہودی دوست سے میری بات ہو رہی تھی،
تو وہ تو ایک لمبی بات تھی. وہاں سے 2-3 چیزیں جو ہیں میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ آپ بھی وہی فارمولہ اختیار کیجئے. رستہ تو ملے گا نہیں آپ کو. ڈسکرمنیشن آپ کے ساتھ پہلے بھی ہوتا تھا, آج بھی آنے والے کل میں بھی ہوگا. تو آپ کیا کریں, آپ نیا رستہ تلاش کریں. یہ رستہ نہیں دیں گے. وہ رستہ کیا ہے کہ آپ کاروبار پہ زیادہ توجہ دیں, تعلیم پہ زیادہ توجہ دیں, اور مختلف سیاسی جماعتوں میں داخل ہو جائیے. وہاں جا کر اپنا اتنا اثر رسوخ پیدا کیجئے. جیسے یہاں امریکہ میں جوز جو ہیں انہوں نے اپنی کوئی سیاسی جماعت نہیں بنائی ہے, جوئش MQM نہیں بنا لی. انہوں نے اپنے آپ کو اسکیٹرڈ رکھا, سارے انڈے ایک باسکٹ میں نہیں رکھے. انہوں نے کہا یار کچھ ہم نے ڈیموکریٹ ہیں, کچھ ریپبلکن ہیں, کچھ یہ ہیں. ہاں, ایجوکیشن پہ اور بزنس پہ انہوں نے بہت ایمفسائز کیا, اور وہ آپ کو بھی کرنا چاہیے. اچھا, کیوں آج کے دور میں وہ جاب والی کہانی جو ہے نا وہ پرانی ہو گئی. جب MQM بنی تھی تو لوگ, معصوم لوگ آ کے کہتے تھے ہمارے بچے کو جو ہے نا سرکاری نوکری دلا دو. تو وہ کتنی نوکریاں دلاتے الطاف حسین, کتنی سرکار ہے, کہاں ممکن تھا. تو وہ جو کچھ بھی دور تھا اس کو اس وقت چھوڑ دیجئے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو رستہ نہیں ملے گا, رستہ تراشنا پڑے گا. جو رستہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ آپ کو اپنے آپ کو مختلف جماعتوں کے ساتھ ضم کرنا چاہیے. اچھا دیکھیے صاحب, یہ اس وقت جو انہوں نے یہ بات چھیڑی ہے نا صوبے بنانے کی, تو میں مختصراً لیکن ڈائریکٹ آپ سے کہتا ہوں. دیکھیے یہ بات اس لیے اٹھائی گئی ہے کہ ملک کی معیشت دگردوں ہو گئی, بیٹھ گیا, پٹھا بیٹھ گیا سمجھیں, ٹھیک ہے. اچھا, سیاسی ابتری, سب چیزیں آپ کو واضح ہیں, پتہ ہیں, اور یہ ان کے 4 سال کے کارنامے ہیں. اب یہ چاہتے ہیں اس پہ پردہ بھی ڈل جائے گا اس شور کے اندر کے نئے صوبے بناؤ. اور ہمیں اقتدار اگر ہم نے چھوٹے صوبے کامیابی سے بنا لیے تو انہوں نے 40 بریگیڈیئرز کی ٹریننگ بھی کروائی ہے لندن کے اندر سول ایڈمنسٹریشن میں. تو پھر یہ اپنا گورنر لگا کے لمبے لمبے عرصے کے لیے حکومت کریں گے. اس لیے یہ چھوٹے صوبوں کی جو بات چھڑی گئی, میں چھوٹے صوبوں کے حق میں ہوں. میں کہتا ہوں چھوٹے صوبے ہونے چاہیے, لیکن آئین میں جو لکھا ہے اس کے حساب سے چلو بھائی. آئینی مقدم ہوتا ہے سب سے زیادہ ایک قوم کے لیے, اس کا آئین, اس کے حساب سے چلو. یہ اس میں ترمیم کرا کے 27ویں 28ویں ترمیم کرا کے یہ ڈرامے باز یہ مت کیجئے. یہ اس وقت MQM کو جوش دلا کر پھر ان کی لاشوں گریں گی. اللہ نہ کرے ہمارے نوجوان, بے پناہ نوجوان انہوں نے قبرستان بھر دیا مار مار کے. اب پھر وہی موسم آ گیا دوبارہ اجڑنے کا. اللہ بچا کے رکھے ان نوجوانوں کو. اچھا, اب جو سندھی ایکسٹریمسٹ ہیں وہ لوگوں کو, وہ آئیں گے, ان پہ بھی مال لگے گا, ان پہ اوپر دوسرے والے ان کے بڑے مال لگائیں گے. وہ یہ کہیں گے کہ یہ جو ہے تقسیم ہو رہی ہے, جبکہ یہ تقسیم نہیں ہو رہی ہے. یہ ایڈمنسٹریٹو بنیاد پر آپ کچھ ادھر کر رہے ہیں, کچھ آفیسز وہاں بنا رہے ہیں. یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے, لیکن وہ اس کو ایک جذباتی رنگ دیں گے. دھرتی ماں کو تقسیم کر رہے ہو ظالموں, اور وہ جھوٹی سچی جذباتی باتیں ہوں گی. یہ دھرتی ماں کو تقسیم کرنے کا سلسلہ نہیں ہے, لیکن وہ یہی کہیں گے اور پھر لاشیں گریں گی. تو کیا فائدہ, ٹھیک ہے نا. آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. یہ جرنیل اس وقت ایک ٹریپ لائے ہیں جس کے فرنٹ میں آپ کو لگا دیا ہے. تو بھائی جو بھی فیصلہ کرنا بہت سوچ سمجھ کے کرنا. کیوں, ان کی نیت کو سمجھو, ان کے ارادوں کو ان کے پلاننگ سے پرکھو. ان کی نیت کیسے جانو گے, دیکھو انہوں نے کیسے پلاننگ کی, ٹھیک ہے نا, کہ کتنے لوگوں کو پبلک ایڈمنسٹریشن کے کورس کرا رہے ہیں, یہاں پہ یہ اٹھا رہے ہیں مسئلہ. اب کہہ رہے, ایک صاحب فرما رہے تھے وہ ہو گئی, یہ بحث ہو گئی ہے لوگوں میں, بس اب تو کرنا ہے, جو سیاسی پارٹی نہیں کرے گی وہ جو ہے نقصان میں. مطلب وہی دادا گیری نا. کس لیے, مہاجروں کو ان کے حقوق دلانے کے لیے کر رہے ہیں یہ نہیں. یہ اپنا کیا کہتے ہیں جو گاڑتے ہیں زمین میں, وہ مضبوط کرنے کے لیے, یہ اپنا اقتدار مضبوط کرنے کے لیے کر رہے ہیں. تو آپ کو چاہیے کہ آپ ذرا ہوش سے کام لیں, جوش سے نہیں, ہوش سے کام لیجئے. اچھا دیکھیے صاحب, اصل بیماری جو ہے یہ اس کا علاج نہیں کر رہا ہے. اصل مسئلہ جو ہے نا وہ تو پاکستان کا کرپشن ہے. کہ کوئی 80, وہ عظما, کیا نام ہے ان کا, عظما صاحبہ کا, جو ان کی دوست ہیں, سہیلی ہیں مریم نواز کی, 80 لاکھ روپے کے 2 جوڑے خرید لیے.
کہ اس نے 12 ارب کا جہاز خرید لیا، پھر 25 کروڑ کی گاڑیاں خرید کے وہ دی اپنے بیوروکریٹس جو ہیں ان کو، جو جی چاہ رہا ہے لوٹ رہا ہے، ایسا لوٹ رہا ہے، سندھ میں بھی اور وہاں پہ بھی۔ اصل مسئلہ کرپشن ہے۔ تم 19 صوبے کیا، تم 100 صوبے بھی بنا دو تو تم کرپشن کو ذرا نیچے تک پہنچا دو گے۔ اصل مسئلہ تو کرپشن ہے نا، اس کو روکو۔ کراچی والوں کو کچھ نہیں چاہیے کہ بھائی آپ ہم سے تہذیب کے ساتھ بات کیجئے، ہمارا جو حق بنتا ہے، چلو کوٹا سسٹم ہی مان لو، اس کے حساب سے ہی ہمیں کچھ جاب تو دو۔ تم تو اردو اسپیکنگ آتے اس کو بھگا دیتے ہو۔ ہمارے شہروں کا حال دو، پیسہ نیچے تک دو جو یہاں کے لوکل گورنمنٹ سے ان کو، بس اس سے زیادہ نہیں، ہمیں نہیں چاہیے صوبے کے تقسیم یہ جذباتی باتیں۔ تم ہمارے حقوق دو، جو کچھ زیادہ مانگتے بھی نہیں ہیں یہ کراچی والے تو یار وہ کیا کہتے ہیں بھائی ہم اتنا ٹیکس دیتے ہیں، یہ ہم اپنی سڑک تو بنا لیں، اتنا تو دو۔ یہ سزا دیتے ہیں پیپلز پارٹی والے کراچی والوں کو، یہ اس بات کی سزا دیتے ہیں کہ تم ہمارے ووٹ بینک نہیں ہو، تم ہمارے جو نیچے جو کمزور لوگ ہوتے ہیں، مزارے کہتے ہیں جس کو آپ، ان کی طرح بیہیو کیوں نہیں کرتے؟ بھائی ان کی تاریخ پڑھو، صدیوں کی تاریخ ہے ان کی، وہ سسٹم کو، مزاروں کو، سسٹم کو وہ کئی صدی پہلے ختم کر چکے ہیں جہاں سے وہ آئے ہیں۔ آپ ان سے وہ توقع رکھتے ہیں اور کہتے ہیں تم ہمارا ووٹ بینک نہیں ہو، ہم تمہاری گندگی پھیلا دیں گے تمہارے شہر میں، اور پھیلا دی تو یہ کوئی اچھا کام تھوڑی کیا۔ حالات جس انداز سے آج پوری دنیا کے بدل رہے ہیں، دیکھو ہر خطے کے حالات بدلتے ہیں ٹائم کے ساتھ، موسم بدلتا ہے، اس کی معیشت بدلتی ہے۔ کراچی کے حالات بہت انشاءاللہ بہتری کی طرف جائیں گے اگر یہ اپنا دماغ کھول لیں پیپلز پارٹی والے اور یہ کہیں کہ ہاں ہمیں تمہارے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے، ورنہ دوسرے تو تیار ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں کراچی کو، گوادر کو اٹھا کے ہم لے جائیں فیڈ میں، فیڈرل اس میں لے جائیں، اور پھر جو ہے ہم وہ کریں۔ ان کی ساری جو آج تک یہ جو کھا اڑا رہے ہیں مال، وہ اس میں بہت کٹوتی ہو جائے گی۔ تو یار اتنا کھا کما تو لیا، لیکن دولت ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی پوری نہیں ہوتی، انسان کی حوث بڑھتی رہتی ہے۔ لیکن اب اپنی قوم کے لیے بھی تو کچھ سوچو۔ اچھا اس پارٹی نے صرف کراچی والوں کے ساتھ نہیں، پورے سندھ کے ساتھ بھی ان کا یہی سلوک ہے، توجہ صرف اپنی اقتدار قائم رکھنا اور مال بنانا، اور تیسرا کوئی کام نہیں ہے۔ ان کی پارٹی میں بہت سارے اردو اسپیکنگ کو چاہیے کہ وہ چلے جائیں اور جا کے ان کو سمجھایا کریں اور کام کیا کریں۔ دیکھو آپ اگر اپنی جماعت بنا کے رہتے ہو نا تو آپ اپنے گرد ایک وال سی بلڈ اپ کر لیتے ہو۔ ہر آدمی جو ہے وہ ہر اردو اسپیکنگ کو ایم کیو ایم کا حمایتی سمجھتا ہے، اور ہر ایک کو سمجھتا ہے جو ہوگا ابھی لڑنے لگے گا، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ وقت ہے کہ کراچی والوں کو چاہیے کہ بہت ہی سوچ سمجھ کر اپنے اقدامات کریں۔ اب وہ کل میری ایک صاحب سے بحث ہو رہی تھی تو وہ فوج کے پروردگار کہیں گے جنرل صاحب کی انٹینشن پہ آپ شک کر رہے ہیں فائق صاحب، ان کی انٹینشن تاریخ لکھے گی۔ میں نے کہا تاریخ کو لکھنے دیجئے، ان کی انٹینشن ضرور لکھنا چاہیے۔ ہم تو ان کی پروگریس کو دیکھیں گے، ان کے آج کے ایکشن کو دیکھیں گے، ان کے یہ 4 سال کو دیکھیں گے کہ انہوں نے کن لوگوں کو لا کر ہم پہ فائز کیا اور یہ ملک کا کیا حال کر دیا۔ ہم ان کی پروگریس چیک کریں گے۔ لیٹ تاریخ ڈیسائیڈ کہ ان کی انٹینشن کیا تھی، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اور پھر دیکھو انٹینشن دیکھ کے فیصلے نہیں کیے جاتے، پروگریس دیکھ کے، پاس دیکھ کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اب جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے ان 3 حضرات کے متعلق بتایا کہ میں قسم سے کہتا ہوں یہ لوگ اگر کسی ملک کے پاس ہوتے اور ان کو آپ کوئی بھی شعبہ دے دیتے فل اختیارات کے ساتھ، یہ کارنامے کر کے دکھائے۔ لیکن یہ بدنصیبی ہے۔ وہ کراچی کا ایک لڑکا یہاں آیا امریکہ، $60 بلین کا اس نے ایک وہ ہینڈل بنایا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کتنے لڑکے ہیں تم نے ایسے جو مار کے قبرستان پہنچا دیے، آج بھی لڑکے وہاں موجود ہیں۔ اور کراچی والوں کو چاہیے کہ اپنی تعلیم پہ زور دیں۔ پچھلے دور میں آپ نے تعلیم کے لیے کیا کیا؟ اپنے آپ سے سوال کیجیے، اپنے آپ سے جواب دیجیے۔ مجھے شرمندگی ہوتی ہے، میں نے بہت زیادہ ٹائم لے لیا، آئی ایم سوری۔ تو اگر آپ کو میرے خیالات آپ اتفاق کرتے ہوں تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔